اللہ تعالیٰ کا دین ہر قیمت پر غالب آئے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ کسی انسان کی خواہش نہیں ہے. یہ زمین پر کسی کا اعلان نہیں ہے کہ اسلام غالب آئے گا. اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے. یہ بات اللہ نے فرض قرار دے دی ہے. غلبہ میرا اور میرے رسول کا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ اللہ کی آیت ہے. لأغلبن انا ورسولی. غالب میں اور میرا رسول. ان اللہ قوی. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے. دنیا میں کوئی طاقتور نہیں ہے. دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے. دنیا میں فیصلے کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. فیصلے ایک اللہ کے ہیں اور وہی نافذ ہوتے ہیں. انہی پر عمل درآمد ہوتا ہے. زمین والے آسمان کے فیصلوں کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے. وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے مجبور ہے. سب اس کو جواب دے ہیں. وہ کسی کو جواب دے نہیں. سب اس کے محتاج ہیں. اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. چلتی ہے. حکم اسی کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسول کا ہے. ساری دنیا کہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری دنیا بیکار ہے. اللہ کی بات سچ ہے. ہمارے بھی بڑے مسلمان آج اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں. اب تو اسلام نہیں آنا. اب تو دین کا غلبہ نہیں ہونا. اور نہیں جی بس ایسے ہی ہے. کچھ محنت کر لو. یہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں فائدہ تو کوئی نہیں. یہ جو چندے خرچ کر رہے ہیں اس کا فائدہ تو کچھ نہیں. بات تو امریکہ کی چلتی ہے. فیصلے تو UN کے چلتے ہیں. اور بس مسلمانوں نے تو ایسے مرتے رہنا ہے. بہت ساری یہ باتیں کرتے ہیں مگر یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یہ اللہ کی بات نہیں. اور جی کوئی فائدہ ہی نہیں. کچھ ہونا ہی نہیں. اور بڑے بڑے ممبر و محراب پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام اب نہیں آنا. جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جتنی مرضی کوشش کر لو ہونا کچھ نہیں. یہ زمین پہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتا ہے کہ سب کچھ ہو جانا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, میں یہ جو جمعے کے پہلے حصے میں بات شروع کر چکا ہوں یہ عقیدے کے متعلق ہے. یہ کشمیر کے متعلق نہیں ہے. کشمیر کی بات تو شاید آگے پیچھے کی جا سکے. اگر کسی نے قرآن کی بات کو آگے پیچھے کر دیا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. جو کہتے ہیں اب اسلام نہیں آنا, کہ جتنے مرضی جلسے کرو, جتنی مرضی تقریریں کرو, اب کوئی فائدہ نہیں. مایوس لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان کافروں کی خواہش ہے, ان کافروں کا ارادہ ہے کہ پھوکوں کے ساتھ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں, اللہ کے دین کی روشنی کو ختم کر دیں. واللہ متم نورہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا. یہ سب بجھانے کی کوشش کرے. اللہ کہتے ہیں ان کو لگے رہنے دو. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا کرے گا. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو جتنی بھی تکلیف ہو یہ کام میں نے کرنا ہے. تکلیف ہو رہی نا آج. جماعت کام کرتی ہے, کبھی UN کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے, کبھی ٹرمپ وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. وہ مودی کو تو ایک ہی کام ہے, ان کو روکو. او بھائی یہ رکنا بکنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہم تو اپنے اللہ کے بندے, نوکر, غلام ہیں اور اس کے دین کے مزدور ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا اسلام تو غالب ہو جائے گا پر تمہارے پلے کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, ہمارے رب کے پاس سب کچھ ہے. میں افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ تو ان سے میں نے یہی بات کی کہ ہم بڑے کمزور ہیں. امریکہ سے کس طرح لڑیں گے؟
تو عقیدے والے لوگ کمال ہوتے ہیں، کہنے لگا ہم کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارا رب بے بس نہیں ہے۔ اور کیا دنیا، ساری دنیا کی بھی حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اور جتنی یہ دنیا ہے، اس طرح کی لاکھوں دنیا بن جائیں، لاکھوں امریکہ بن جائے، کروڑوں اربوں کی فوجیں اور بن جائیں، اللہ کے سامنے کیا ہے؟ مگر مسلمانوں، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر سوچ بھی کمزور ہوتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نہتے بھی بدر میں چلے جاتے ہیں، پھر تلواروں کے بھروسے نہیں ہوتے، پھر زرہیں گھاٹیں نہیں چاہیے ہوتی۔ وہ کوئی آج بھی ہو اور روک رہے جماعت کو، یہ کام نہیں رکنے، یہ رستے آسمان سے آتے ہیں۔ ہمارے بھی بھائی پتہ نہیں اب کام کس طرح چلے گا، اب کیا کریں گے، وہ پابندیاں لگا دیں گے، وہ روک دیں گے، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو۔ اور مسلمانوں، اللہ کے واسطے یہ سوچ لو، اگر آسمان سے پابندی نہ لگی تو زمین پہ ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور آسمان سے کبھی پابندی نہیں لگے گی اگر ہم ٹھیک رہے۔ ہم پہ پابندی دنیا پہ نہیں لگے گی، ہم پہ پابندی اللہ کے عرش سے لگے گی، اور وہ اس وقت لگے گی جب ہم دین کو چھوڑ دیں گے، جب ہماری نمازوں میں سستی ہوگی، جب یہ مسجدیں خالی ہوگی، اور جب ہاتھوں میں موبائل ہوں گے کہ قرآن۔ سوچیں ذرا، سوچیں، اگر سچائی ہمارے پاس ہے، دیانت ہمارے پاس ہے، حق ہمارے پاس ہے، رزق حلال ہمارے پاس ہے، اسلام کے لیے جینے اور مرنے کے وعدے ہمارے پاس ہیں، پھر نہیں ہمیں کو روک سکتا۔ اگر یہ جبینے اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار ہی نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اذانیں ہوتی رہیں اور میں دکان سے نہ ہلوں، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئے اور میں بستر نہ چھوڑوں، اور پھر کوئی پابندی لگائے نہ لگائے، اللہ کی طرف سے رحمت ختم ہو جائے گی اور کوئی کام چل نہیں سکے گا۔ وہ ہم تو خالی ہاتھ تھے نا بدر کے دن۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لڑنے کے لیے نہیں گئے، پہلے سجدے میں گئے۔ دن بعد میں آیا ہے، اور دن سے پہلے والی رات کیسی تھی؟ مسلمانوں مت سوچو یہ اخبار میں کیا آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، میری بہنوں کو یہ توفیق ملے کہ کچھ نہ کچھ قرآن روز پڑھا کریں۔ حد تو یہ ہے رمضان آنے میں 1 مہینے کے قریب رہ گیا، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے اور خیر و برکت والا بنائے۔ 1 سال بیتنے لگا ہے، قرآن کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ ابھی اپنے دل سے پوچھے کہ یہ سال جو گزرا ہے کتنی دفعہ قرآن مکمل کیا؟ اس سال میں ترجمہ کتنا پڑھا ہے؟ اپنی بیٹی کو، بیٹے کو تفسیر کتنی پڑھائی ہے؟ اور BA پاس کرنا ضروری ہے شادی کے لیے، قرآن کا ترجمہ بھی آنا ضروری ہے شادی کے لیے، طے ہے یہ بات؟ دنیا میں جینے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے قرآن کا آنا ضروری ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اگر روٹی نہ ملی تو بھوک سے مر جائیں گے، اگر سجدہ نہ ملا تو جہنم میں چلے جائیں گے، یہ بات ہو چکی ہے۔ اگر دنیا کا گھر نہ ملا تو فٹ پاتھ پہ سو جائیں گے، اگر جنت کا محل نہ ملا تو کہاں رہیں گے؟ یہ باتیں گھر میں طے کر لیں گے۔ اگر حرام کا لقمہ بدن میں چلا گیا، سود کے پیسے، جھوٹ کے پیسے، ناجائز پیسے، کسی کے ظلم اور حق تلفی کے پیسے اگر بدن میں چلے گئے، عمل قبول نہیں ہونا، دعائیں قبول نہیں ہونی، یہ باتیں طے ہو چکی ہیں۔ اور مسلمانوں کچھ نہیں بگڑنے والا اور کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ کبھی بھی، اگر ہم اپنے اللہ کے ساتھ سیدھے رہیں۔ جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے ان کو کون روکے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کو پیچھے بٹھایا، چھوٹا بچہ ہے، اونٹنی پہ پیچھے بیٹھے سواری پہ، کہہ رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا ہوتا ہے ہندوستان، کیا چیز کیا یہ؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، اور مچھروں کی عبادت کرنے والے،
मक्खियों को पूजने वाले, हम थरपारकर में रहते हैं, इंसानों को रोटी मिले ना मिले, मोरों को दाना जरूर मिलेगा। उनसे पूछो इनको क्यों खिलाते हो? कहते साईं ये भगवान है। वो जो मोर को भगवान कहें, जो चूहे और मच्छर की इबादत करें और जो बंदर को अपना बाप कहें, हनुमान के बगैर जिनकी जिंदगी नहीं, काले पत्थरे देवी और देवताओं के पूजने वाले करोड़ों खुदाओं के पुजारी एक तरफ हो और एक अल्लाह को सजदे करने वाले एक तरफ हो, जीतना किसी ने? अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी, सारी साइंस एक तरफ हो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला। हदीस में आता है अल्लाह मेरा अकीदा ठीक कर दे। मैं तो पहली बात करता हूं, हालात तो हो ही जाएंगे ठीक, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के बिगाड़ में सबसे बड़ा बिगाड़ इस वक्त अकीदे का, और अकीदे में वो लोग ज्यादा भूले हुए जो कुरान और सुन्नत का, तौहीद का ज्यादा नाम लेते हैं, अकीदे का ज्यादा रौला इनका बना हुआ है। ये कब्र पे जाने को तो शिर्क कहते हैं, ये तावीज पहनने के मुतालिक तो फतवे देते हैं, ये गैरुल्लाह की नजर न्याज के तो फतवे देते हैं, मगर अमेरिका से डरने को अपना ईमान कहते हैं। इन्होंने चंद चीजों का नाम शिर्क रखा है और चंद चीजों का नाम तौहीद रखा है। अल्लाह की हुकूमत के मुकाबले में अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर लेके आए, ये तौहीद को चैलेंज नहीं है। अल्लाह के बंदे अल्लाह की बजाय लोगों से डरे, ये तौहीद की खराबी नहीं है, यह शिर्क नहीं है कि अल्लाह को छोड़ के दुनिया से डरना और डराना और भाग जो चुप कर जो कुछ ना करे। कहा ऐ बच्चे, ऐ बेटे, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत कुछ नहीं है, अल्लाह को कोई चौकीदार नहीं चाहिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत अल्लाह की हिफाजत है। कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, और जब तक हम अल्लाह के साथ नहीं जुड़ेंगे मसले हल नहीं होंगे। जिस दिन हमारा ताल्लुक अपने रब से बन गया, होना ही कुछ नहीं, कोई खराबी आनी नहीं। कब तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को पक्का कर दूंगा। फिर लड़खड़ाओगे नहीं, भागोगे नहीं, मैदान से कहीं हिलोगे नहीं। वो युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को मैं साबित कर दूंगा। मगर फिर वही मेरा रोना है, कुरान है ही। हम ये फर्स्ट एड की वर्कशॉप कराते हैं, मरहम पट्टी किस तरह करते हैं, हड्डी किस तरह जोड़ते हैं, आग लगे तो किस तरह काम करते हैं, सैलाब जल्जले में किस तरह खिदमत करते हैं, ये हमारा एक सिलसिला चलता है। उसमें हम एक बात कहते हैं अपने नौजवानों को, जो भी उसमें शरीक होते हैं, कि जितने साल आपकी उम्र है आप खड़े होकर इतनी आयतें सुनाएं तर्जुमे के साथ। 25 साल का बच्चा खड़ा हो और कोई 25 आयतें जुबानी सुनाए और उसका तर्जुमा सुनाए। 40 साल वाला खड़ा हो, जितनी उसकी उम्र है उतनी आयतें कहीं से पढ़े जुबानी और तर्जुमा सुनाए। वो तो पास नहीं होते, वो शेख उपरा के ये भाई पास हो जाएंगे। महीने की आयत नहीं कह रहे, रोज की आयत नहीं कह रहे, वो सारा कुरान नहीं कह रहे, साल की एक आयत पूछ रहे हैं, साल की एक आयत पूछ रहे हैं। मुसलमानों, साल की एक आयत नहीं आती जो सूरा फातिहा हर रकत में पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा नहीं आता। फतवे हर वक्त ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुसलमानों, कुछ नहीं होगा जब तो हम अल्लाह के दीन पे होंगे। मेरा एक ही मसला, जब अल्लाह पे ईमान ठीक होगा, अल्लाह पे तवक्कुल ठीक होगा, आपका बिगाड़ेगा कोई नहीं। वाज़ेह कहा, फिर आगे कहा तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो जब भी अल्लाह को पुकारेगा अपने सामने देखेगा। तो जब भी अल्लाह को पुकारेगा अल्लाह ताला को अपने सामने पाएगा। और जिनका यकीन ये हो वो किसी से डरते हैं, उनको किसी की घबराहट है जब वो पुकारे और अपने अल्लाह को सामने पाए, और उनका रब इंतजार करे कि तू मुझसे दुआ करे, मैं तेरी दुआ कबूल करूं। तू मुझसे मांग, वो तहज्जुद के वक्त इस आसमान पे आके कहे कोई मांगने वाला है मैं अता करूं।
کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کو معاف کروں؟ اور کسی کا کوئی مسئلہ معاملہ حل کرا لو، میں تمہارا رب آسمان سے عرش سے تمہارے آسمان پہ آ گیا ہوں، اور سو تو جاگ جاؤ، مانگ لو کیا مانگنا ہے، لے لو کیا لینا ہے، کوئی توبہ معافی چاہتے ہو تو میں آیا ہوں۔ اور سو رہے ہوتے ہیں کہ جاگ رہے ہوتے ہیں؟ جاگ رہے ہوتے ہیں بہت سارے، تہجد میں یا موبائل میں۔ اللہ تعالیٰ اس موبائل کے فتنے سے امت کو بچا لے۔ یہ ضرورت کے مطابق تو ہو، عبادت اور اعتکاف میں بیٹھیں گے، ابھی سے پوچھیں گے وائی فائی لگی مسجد میں؟ اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ چارج کرنے کی سہولت موجود ہے، بس میں بیٹھنے سے پہلے پوچھتے ہیں بس میں وائی فائی چلتی ہے؟ یہ امت ہے، کیا اس نے کچھ کرنا ہے؟ اور کیا اس نے کچھ کرنا ہے؟ ہم سنتے تھے بھلے زمانوں میں، دیکھتے تھے لوگ کسی کے گھر مہمان جاتے، اس کے بچوں کا حال پوچھتے، اس کے گھر کا حال پوچھتے، سارے معاملات۔ اب بھی ہم بلوچستان میں جاتے ہیں تو 15 منٹ اس بات پہ لگتے ہیں کہ وہ حال پوچھنے کے اوپر۔ پہلے میں گیا ہوں تو 20 بندے بیٹھے حجرے میں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ ہر بندے سے میں نے الگ حال پوچھنا ہے، پھر ایک ایک بندے نے مجھ سے حال پوچھنا ہے، پھر حال احوال، تمہارے بچے، گھر، عربیوں میں جائے تب۔ اور پھر ہم جاتے تھے، پوچھتے تھے وضو کی جگہ کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، جائے نماز کدھر ہے۔ اور اب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں سیمسنگ کا چارجر کدھر ہے۔ اب کسی گھر میں جاتے تو پہلا لفظ کیا پوچھتے ہیں؟ اور سیمسنگ کا چارجر کدھر ہے؟ پہلے جائے نماز مانگتے تھے، اب چارجر مانگتے ہیں۔ یہ امت کی کیفیت ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے سبحان اللہ بھی استغفار اللہ نہ پڑھتے ہیں یا چارجر پوچھتے پہلے؟ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور قرآن حدیث دعوت کی بات کرتے ہیں کہ اخبار انوائے وقت آیا جی؟ صبح اٹھ کے پہلی نگاہ قرآن پہ ڈالتے ہیں کہ اخبار پہ؟ بیداری کے بعد جب آنکھ کھولتے ہیں تو قرآن دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ اور جو ہم کریں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم آج سارے اللہ کے دین پہ پکے ہو جائیں، اللہ کی مدد تو منتظر ہے۔ میں نے کہا اللہ تو انتظار کرتا ہے، وہ کوئی ہو جو توبہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے صبح کے وقت، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کو معاف کروں۔ زمین و آسمان کے خلا کے برابر تم گناہ کرو، ایک توبہ کرو میں معاف کروں۔ آیا نا اللہ کے نبی کے پاس اعرابی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اتنے گناہ کیے ہیں، اگر ساری دنیا پہ میرے گناہ بٹ جائیں تو میرے اکیلے کے گناہوں سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے۔ یہ گناہ کا احساس بھی نعمت ہے، یہ گناہ کا احساس بھی نعمت ہے۔ ہمارے تو اکثر میرے سمیت جن کو گناہ کا احساس نہیں، وہ کہتے کیڑی غلطی کی تھی؟ اسے کہو سود کھاتے ہو، وہ کہتا ضرورت ہے بھائی۔ اسے کہتے جھوٹ بولتے ہو، کہتا گزارا نہیں ہے۔ اسے کہو تیری بہن بیٹی پردہ نہیں کرتی، کہتا فیشن۔ آج گناہ کو گناہ سمجھنے والے لوگ ختم ہو گئے۔ کیا خوش قسمت آدمی کہتا اتنے گناہ کیے ہیں، میرے اکیلے کے گناہوں سے ساری دنیا ختم ہو جائے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور کوئی ہے دنیا میں ایسا قانون کہ بندہ گناہ کر کے آئے اور جتنے گناہ کیے ہوں اتنی نیکیاں نہیں ہیں؟ مگر پورے 24 گھنٹے میں جن کو 5 وقت نماز کی توفیق نہیں۔ اور سن لو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے ان سے کوٹھیاں نہیں واپس لیتا، ان سے بنگلے نہیں واپس دیتا۔ فرعون و نمرودوں کو سب دیا تھا اور شداد حامان کو سب کچھ دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدہ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے میرے گھر میں نہیں آنا بھائی، اپنے کام کرو، میرے گھر نہیں آنا۔ ہم بھی جب کسی سے ناراض ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ تم نے میرے گھر نہیں آنا۔ اپنے بچوں کو کہتے ہیں میں فلاں سے ناراض ہوں، ہم نے اس کے گھر، ہم نے اس کی شادی پہ نہیں جانا۔
ہم اس کے جینے مرنے پہ نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا میں بھی تجھ سے ناراض ہوں, تو اپنے گھر جایا کر, میرے گھر نہ آیا کر. لوگ بڑی آکڑ میں رہتے, میں مسجد میں نہیں جاتا, مجھے ٹائم نہیں ملتا, میری آنکھ نہیں کھلتی. مت کہیں, یہ کہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے, اس نے مجھ سے سجدے چھین لیے ہیں, وہ اپنے گھر میں مجھے جگہ نہیں دیتا. میری زبان سے استغفار ختم ہو گیا, میری زبان سے درود شریف ختم ہو گیا, میری زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ جو یہ پڑھے وہ کسی سے ڈرے. لہ الملک ولہ الحمد, بادشاہی بھی اسی کی, حمد بھی اسی کی, اور اس کا کوئی وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور توحید دل سے اٹھتی ہے, تقریروں سے نہیں اٹھتی. توحید کا تعلق مناظروں سے نہیں ہے, توحید کا تعلق کفر اور شرک کے فتووں سے نہیں ہے. اور ساری دنیا جہنم میں بھیج دی ہے, اور تسی پکے جہنمی جے, یہ تقریریں ہو رہی ہیں. اور تاکہ کوئی نماز قبول نہیں ہونی, کیونکہ کھاتا آپ کے ہاتھ میں نا, آپ نے کرنی ہے قبول, اور تسی نہیں بخشے جانا. یہ تقریروں کے انداز ہیں, بازو کھول کھول کر برکے مار مار کے اسلام کی دعوت دینا, یہ کسی نے لکھی ہے؟ توحید تو دلوں سے ویسے کھلچی پڑی. ہر وقت امریکہ کے خوف, ہندوستان کے خوف, ان کو سپر پاور کہتے ہیں. قسم اللہ کی, امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں. بڑے بڑے مولوی, سب سے بڑی قوت. اذان نماز پڑھائیں گے اللہ اکبر, اذان کہیں گے اللہ اکبر, نماز کا سلام پھیریں گے اللہ اکبر, تقریر کہیں گے تو بڑا کام. اس وقت نہیں کہیں گے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ سب بیکار ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی. ایک شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بلائیں گے, 99 دفتر گناہوں کے لے کے آئے گا, 99 کھاتے, 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے, اور ایک ایک رجسٹر کتنا ہوگا؟ حد نگاہ جہاں تک نظر آئے گا ایک ایک رجسٹر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں, تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی, جو لکھا ہے ٹھیک ہے؟ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بالکل جو کیا ہے میں نے وہ سب کچھ لکھا ہے, اس میں یہ میرے ہی گناہ ہیں. 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے, اور مان جائے گا, اور اس کو پتا ہوگا میرا کچھ نہیں بننا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری ایک نیکی ہم نے سنبھالی ہوئی, اور وہ سوچے گا اس کے مقابلے میں ایک نیکی کا بننا کیا ہے. وہ 99 رجسٹر اس کو مل جائیں گے, اور ایک کاغذ پہ ملے گا لا الہ الا اللہ, کہ تو نے ایک دفعہ کہا تھا نا, جا تلوا لے. جب تلنے کے مرحلے پہ جائیں گے وہ لا الہ الا اللہ بوجھل ہو جائے گا, 99 رجسٹر بے وزن ہو جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس ساتوں زمین و آسمان میں کوئی لفظ, کوئی چیز اللہ کے نام سے زیادہ وزنی نہیں ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا جو اس اللہ پہ یقین رکھیں وہ کسی سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ جن کا اللہ پہ, جن کو یہ پتا ہو کہ جب میں پکاروں گا میرے سامنے. شرک نہ کرنا, خواہ تجھے آگ میں ڈال دیا جائے, دنیا کی سزائیں جیل نہیں, او کال کوٹری نہیں, چکیاں نہیں, بیڑیاں نہیں, تجھے آگ میں بھی پھینک دیں تو شرک نہ کرنا. یہ سبق دے رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بدر کی بات آپ سے کر رہا تھا, مسلمانوں آؤ یہ ایمان لے کے آئیں, صبح مارکا ہونا ہے, رات ہونی لگی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. ہے کیا بھائی, 313 صحابی ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 18 تلواریں ہیں, یہ کل لوگ ہیں, یہ کل سامان ہے. ابو جہل کے پاس 100 گھوڑا ہے اور ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں. یہ تناسب ہے. ہمارے پاس کل 18 تلواریں ہیں, اس کا 1000 کا لشکر لوہے میں غرق ہے. ہم سب بیمار ہیں,
وہ صحت مند ہے. بخار چڑھا ہوا سب کو, بخار میں ایسا یہ وسائل ہے, یہ غربت ہے. ہمارے حکمران بیچارے مرے رہتے ہیں ہر وقت. معاشی مسئلے, معیشت ٹھیک ہو جائے. جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی, اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. جاؤ ہندوستان سے جفیاں ڈال لو, ٹرمپ کی غلامیاں کر لو, تمہارا ڈالر تمہارے قابو نہیں آتا. یہ بجلی کا بھی 2-4 دن میں ڈرامہ سمجھ آ جائے گا. یہ حکومت جانے کی دیر ہے کہ بجلی ایسے غائب ہوگی کہ نظر نہیں آئے گی. قرضوں میں ایک بال قوم کا قرضوں میں جکڑا گیا. معیشت ٹھیک کرتے کرتے اور آج قرضے واپس کر دو تو پتہ نہیں پاکستان بھی بچتا کہ نہیں بچتا. یہ تو اللہ نے چند بندے اس ملک میں دیے کہ کسی بے ایمان کافر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نکال دیں. تو میں لوگوں سے اکثر روز کہتا ہوں, آج ان مجاہدین کو نکالو ملک سے. یہ پاکستان کی فوج جس کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو کرتے ہو, یہ کیوں کھا گئے, یہ میں کہا ان دونوں کو نکالو, آنے والی صبح پاکستان کی کیا ہوگی. یہ مجاہدین کے سلسلے ختم کرو ملک میں, اور اس پاکستانی فوج کو جس طرح امریکہ چاہتا ہے اس کو لپیٹ لو, تو اگلے دن پاکستان کا منظر کیا ہوگا. اور دیکھ لو آج امت مسلمہ کے حالات. کوئی تیونس دیکھو, کوئی مراکش دیکھو, کوئی مصر دیکھو, کوئی شام دیکھو, کوئی لبنان دیکھو, کیا ہوا امت مسلمہ کے ساتھ. عراق والے کہاں گئے, وہ افغانستان والے ڈٹے تو ان کے ساتھ پاکستان تھا اللہ کی توفیق سے, اور وہ قوم جہاد کی قوم تھی. یہاں ہر ایک کا مسئلہ معاشی مسئلہ, وہاں یہ حالات ہیں. مگر وہ ان کے لندن میں فلیٹ نہیں تھے, انہوں نے شوگر ملیں نہیں بنائی تھی, انہوں نے کرپشن کے پیسے نہیں جمع کیے تھے, انہوں نے ایمان جمع کیا تھا, انہوں نے تقوی جمع کیا تھا. ان کے پاس اعمال کے پہاڑ تھے, مال کے پہاڑ نہیں تھے. تو پھٹے کپڑے پہن کے فلسطین چلے گئے. آج ان کے پاس کپڑے تو بہت ہیں اور کرو فر تو بہت ہے, وہ ایمان نہیں ہے جو آج فلسطین کو آزاد کروا دے. کوئی ایک ملک ہے. کشمیر کے منظر, شام کے منظر, غوطہ کی لاشیں, اجلب اور حلب, اور دکھ ہے. ہمیں کہتے ہیں مت بولو, ہمیں خاموش کرنے کی باتیں کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ باتیں تم نہ کیا کرو, اس سے دنیا میں دباؤ آتا ہے ہمارے اوپر. تم شام کی بات نہ کرو. کس طرح نہ کرو, شام ہمارا ہے. اور شام کی بہن کی ایک ویڈیو آئی, وہ ہم سے کہہ رہی تھی کیا میں تمہاری بہن نہیں ہوں, کیا میرا لہو تمہارا لہو نہیں ہے, کیا ہم تمہارے نہیں ہیں, کیا تمہارا اور میرا رب ایک نہیں ہے. کیا جواب دے اس کو. شام کا ایک بچہ صحراؤں میں بھٹک رہا ہے, 4.5-5 سال کا بچہ, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور وہ لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سن لو, میں تمہاری شکایت اللہ تعالیٰ سے کروں گا. اور تمہیں شکایتیں امریکہ تم کرتا ہے. ہمارے کام کی شکایتیں امریکہ سے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں فلاح انسانیت کو روکو, جماعت دعویٰ کو روکو, حافظ سعید کو روکو. اور تم امریکہ کو لگی ہوئی شکایت برداشت نہیں کرتے. ہم اپنے رب تک پہنچی ہوئی شکایت کو برداشت کرنا. ہم نے مرنا نہیں, اور شاید تمہیں مرنا بھول گیا ہے. اللہ کا شکر, ہمیں تھوڑا بہت مرنا یاد ہے, خبر یاد ہے, قیامت یاد ہے. ہم نے ان بچوں کو حساب دینا. اور برما کے لوگوں کی چیخیں سنیں, ان کے جلتے جسم دیکھیں, ان کی گھروں کی آگ دیکھیں, اور پھر ہم سے کہو خاموش رہو. اور جاؤ بی بی سی کھول کے دیکھو, یہ پچھلے دنوں کی خبر ہے. دنیا میں سب سے سستی جو بیٹی کسی کی بک رہی ہے تو وہ برما کی. 15 سال 18 سال کی بیٹیاں, ماں باپ شہید ہو گئے, بہن بھائیوں سے گم ہو گئی, کیمپوں میں آئے ہیں. وہاں دلال پھرتے ہیں جو ان کو لالچ دے کے کوئی گھر کی بات کر کے کچھ لے جاتے ہیں. کوئی تائیوان میں بک رہی ہے, کوئی بینکاک میں بک رہی ہے, کوئی کہیں بک رہی ہے, بنگلہ دیش کے بازاروں میں بک رہی ہیں. یہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی کیفیت ہے. تو قندوز میں تم ہمارے بچے شہید کر دو, تم قرآن کے حافظوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو بوتلوں میں تحریر کر دو, اور ہم سے پوچھو تم خاموش رہو. تمہارے 9/11 کے لوگ تو انسان ہو,
وہ امریکی مر جائے چٹی چمڑی والا تو دنیا میں قیامت ہو جائے، ہم لکڑی پتھر کے لوگ ہیں، ہمارے بچے کیڑے مکوڑے، ہم خاموش رہیں اور نہیں خاموش رہیں گے۔ یہ زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، دو دفعہ نہیں ملے گی، اور یہ زندگی اللہ نے کسی کام کے لیے دی ہے، بیکار رہنے کے لیے نہیں دی، اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہاں جھکتے ہیں اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، ہمیں کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میری آپ سے ایک ہی التجا ہے، حدیثیں پڑھو دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کو راضی کر لیتا ہے، ایک شخص لوگوں کو راضی کر لیتا ہے، اور اس لوگوں کو خوش کرتا کرتا اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے سپرد کر دے گا، جاؤ میں تمہارا نہیں ہوں، جاؤ لوگوں کے پاس جاؤ۔ اور ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ میں نے تجھے خوش کرنا ہے، مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، ٹرمپ نے جتنا بھونکنا بھونکنے دے، نہیں ڈرتے ہم اس سے انشاءاللہ، ہمیں ان کے ہستوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھے ہوئے افغانستان میں، وہ ابھی میں پشاور تھا یہ پچھلے ہفتے، تو اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں پشاور شہر میں بے پناہ سرکار یعنی رجسٹرڈ ہیں، تو میرا درس تھا اس میں اندر فیکٹری دیکھنے گیا تو موٹے موٹے لوہے، میں اس سے پوچھوں یہ کہاں سے آئے؟ کہتا جو امریکی ٹینک تباہ ہو رہے ہیں یہ ان کی کٹی ہوئی پلیٹیں ہیں، ہم یہ افغانستان سے خریدتے ہیں، اس کا اسلحہ بناتے ہیں۔ امریکی ٹینکوں کی پلیٹیں پشاور کے کارخانوں میں دیکھ کے آئے۔ کوئٹہ، یہ پچھلے 27 مارچ کا جمعہ میں کوئٹہ، عجیب منظر ہے واللہ، بازاروں کے بازار بھرے پڑے، ان سے پوچھو کس کے؟ کہتے امریکی سامان ہے، غنیمتوں کا مارکیٹوں میں بک رہا ہے، امریکی فوجیوں کے یونیفارم، ان کی گھڑیاں، ان کی این کے، لنڈا بازار بنا ہوا ہے امریکہ۔ ڈرنے والے ڈرتے رہے، اور جنہوں نے مار کا لڑا، آج بھی 95% افغانستان مجاہدین کا ہے۔ جائے میں کہتا ہوں 95% افغانستان کن کا ہے؟ ترلے لیتے پاکستان کے، ہماری ان سے ملاقات کرا دو، ان کو امن کے رستوں پہ لا دو، ہم ان کا دفتر کھولتے ہیں کابل کے اندر، یہ پڑھتے سارا کچھ آپ، اور شرم کرو امریکی اور لوگوں کو ڈراتے ہو۔ جاؤ میری بات کا جواب دینا، کیا تم افغانستان کی سڑکوں سے گزرنے کے لیے طالبان کو ٹیکس نہیں دیتے؟ جاؤ میری بات کا جواب دو۔ تمہارے نیٹو کے کنٹینر گزرنے ہو تو کیا راہداریوں کے پیسے نہیں دیتے؟ جس دن وہ چاہتے ہیں تم گزر نہیں سکتے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے، اور تم 80 ملک آئے تھے، 42 ملک نیٹو کے آئے تھے، ایک مارکا ہوا تھا، اور وہ مارکا دنیا نے دیکھا ہے، آج فتح کس کو ہے؟ ٹرمپ روتا پھرتا ہے، کہتا 15 سال $21 ارب کھا گئے، ہمیں بیوقوف بنایا۔ ٹرمپ ابھی تو بیوقوف بننے کے دن آنے والے انشاءاللہ۔ تم سمجھتے ہو ہمیں روکو گے؟ اللہ تعالی نے تمہارا نام بھی دنیا سے مٹا دینا۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، میں نہیں کر رہا، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، اور میں جانتا ہوں انشاءاللہ، میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، میں آیتوں کو جانتا ہوں اللہ کے فضل سے تھوڑا بہت۔ اس وائٹ ہاؤس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے گا، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے کہتا ہوں انشاءاللہ۔ امریکہ کی ہر ریاست اسلام کی ریاست بنے گی۔ ہم مایوس لوگ نہیں ہیں، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا رب نہ ہو، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مولا نہ ہو، جن کا کوئی مددگار نہ ہو، جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ میں ایک آدمی سے ملا مجاہد سے، ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی، بازو اس کا نہیں تھا، زخم اس پہ اتنے تھے کہ گن نہیں سکتا تھا۔ میں نے افسوس کیا، مجھ سے ناراض ہوا، کہنے لگا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون۔ کہہ دیجئے جو ہمارے اوپر مصیبت آئی یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے پر توکل کرے۔ کہتا افسوس کیوں کرتا ہے، یہ لکھا ہوا تھا، میں تو اللہ وارث ہوں،
اللہ میرا مولا ہے اور مجھے توکل کا حکم دیتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور دونوں ٹانگیں کٹی ہیں اور بازو نہیں، آج بھی اس کی تصویر میرے پاس ہے۔ اور مسلمانوں جو مارکوں میں لڑے وہ قرآن پڑھ کے گئے ہیں، وہ حدیثیں پڑھ کے گئے، نہیں ڈرتے، کہتا بیوقوف بنیں گے اور تم اس سے زیادہ بنو گے۔ ہم نے ایک کام کیا ہے قرآن پڑھ کے، تو بدر کی رات اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ وسائل کیا تھے، معیشت کیا تھے، ایک کھجور کھا کے دن گزرتا تھا۔ اسلام آباد والے پیسوں سے سوچتے ہیں۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، 2 مہینے ہمارے گھر میں ایسے آئے کہ آگ نہیں جلی۔ عروہ پوچھتے بھانجے خالہ آگ نہیں چلتی تھی، کرتے کیا تھے؟ کہتی پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، 2 مہینے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، کبھی کبھی ہمسائے کے انصار کبھی دودھ کا پیالہ بھیجتے تو اللہ کے رسول کو میسر آتا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں چلی۔ معیشت ٹھیک نہیں کی، امت ٹھیک کی ہے۔ دکانیں ٹھیک نہیں کی، عقیدے ٹھیک کیے ہیں۔ مال نہیں جمع کیے، اعمال ٹھیک کیے۔ منظر بدل دیا دنیا کا۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تھا، مرثد بن ابی مرثد غنوی تھے، اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تینوں کے پاس بدر کے دن ایک اونٹ تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس الگ سواری نہیں تھی، تینوں کا اکٹھا اونٹ تھا، ایک نے بیٹھنا تھا اور 2 نے پیدل چلنا تھا۔ ہم دونوں گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم بدر تک برابر پیدل چلیں گے، آپ بدر تک برابر اونٹ پہ سوار ہوں گے، ہم باری نہیں بدلیں گے۔ تو جواب کیا ملا تھا؟ نہ تم قوت میں مجھ سے زیادہ ہو، نہ اجر میں مجھ سے زیادہ حریص ہو، میں اپنی باری پہ پیدل چلوں گا، میں اپنی باری پہ سوار ہوں گا۔ الگ اونٹ نہیں تھا، الگ اونٹ نہیں تھا، پیدل چلنے والوں میں گئے تھے۔ اور یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی، پابندیاں لگ جائیں گی۔ میں اسلام آباد ایک میٹنگ کے اوپر کی سرکاری لوگوں سے یہ پابندیوں کے دنوں کی کہتے ہیں آپ کو اگر رکھتے ہیں امریکہ روٹی بند کر دے گا۔ میں نے کہا مسئلہ تو نہیں بگڑتا، روٹی امریکہ کے ہاتھ میں ہے نہیں، فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق تو آسمانوں میں ہے جس کا وعدہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں، خالی پوٹ نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھوکے نہیں آئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس طرح توکل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی پرندوں کی طرح دے گا۔ مسئلہ ایمان ہے۔ اور شیخ اپریو، مجھے پتا ہے آپ توحید کے بہت متوالے ہو، آپ توحید کی بڑی تقریریں سنتے ہو، بڑا آپ زوراور ہو اس میں، مگر جو میں کہتا ہوں اس کو بھی توڑ لو۔ جو کافر کے سامنے ڈٹ نہ سکے، جو سامنے کھڑا نہ ہو سکے، جو اللہ کی توحید پہ جان نہ دے سکے، اس کی زبانی کلامی کا کیا کرنا ہے؟ نہیں نا نبی، یہ نہیں، یہ کیا ہے؟ جو اپنی مسجد میں امریکہ کو للکار نہ سکے، جو مودی کو پیغام نہ دے سکے، اور جو غزہ فلسطین کے حق میں بول نہ سکے، یہ کون سی توحید ہے؟ جہاں افغانستان کے لوگوں کی بات نہ ہو، جہاں کشمیر کے مظلوموں کا رونا نہ رویا جائے۔ تو آپ یہ مسائل تھے، سجدے میں چلے گئے اور کہہ رہے تھے اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ روئے جا رہے تھے مسلمانوں، اور خصوصی میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں، سفید داڑھیوں والے سے کہتا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں، اور سجدے میں چلے جاؤ، رو پڑو اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے تیری عبادت کون کرے گا؟ اللہ نے کہا اتنے ہزار فرشتے، اتنے، کہا نہیں اللہ مجھے تو چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا لڑو، جب لڑے تو شام ہوئی، پھر اللہ نے کہا کہ تم لڑے تھے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی یہ تم نہیں لڑے تھے، یہ تو اللہ لڑا تھا، یہ تیر تم نے نہیں پھینکے تھے، یہ اللہ نے پھینکے تھے۔ اور جب توکل اللہ پہ کیا،
جب خالی ہاتھ بھروسہ اللہ پہ کیا، اور کھجوروں سے لڑنے کے لیے کھجور کی ٹہنیاں تھی، پھر کھجور کی ٹہنیاں جیتی تھی، لکڑی کی پھٹیاں جیتی تھی، اسلحے اور وسائل ہار گئے تھے۔ مسلمانوں آج بھی ہار گئے، نہیں گھبرانا انشاءاللہ۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پہ غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے پھر تمہارے پاس کون ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے۔ تو مسلمانوں انشاءاللہ تعالی ہم نے کام کرنا ہے، ہم جہاد کا کام کریں گے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ملکوں کی پالیسی ہے، ہم جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، یہ امت ہے ہی دعوت کی امت، یہ خیرہ امت بنتی تب ہے جب یہ دعوت کا کام کرے۔ اور ہم نے قرآن لوگوں کو سنانا ہے، ہم نے حدیثیں لوگوں کو پڑھانی ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم نے خدمت خلق کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیوں کرنی ہے؟ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور ہم سب چیز چھوڑ سکتے ہیں، اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ہم نے نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور کیونکہ یہ ملک بنانے کے لیے ہمیں معلوم ہے ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی، ہم نے سب کچھ لٹا دیا تھا اسلام بچانے کے لیے، اور ہم آج پھر اس اسلام کے نام پہ اس ملک کو لیا تھا۔ اور مسلمانوں میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں، ہم اس کو کہتے ملک ہیں مگر یہ ہے مسجد۔ اس کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، یہ کھوکھے بنانے کے لیے نہیں لیا تھا، یہ ریڑیاں لگانے کے لیے نہیں لیا تھا، یہ دکانوں بنگلوں کے لیے نہیں لیا تھا، اور یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے لیا تھا، یہ تو عبادت کے لیے لیا تھا۔ اور انشاءاللہ جب اس کے اوپر اسلام کے رنگ بھرے جائیں گے، اور یہ بن تو چکا ہے مگر اسے لا الہ الا اللہ کا ملک بنانا ہے۔ مجھے پتا ہے میری باتوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے ان حکمرانوں کو کہ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں، اور ہم باتیں نہیں کرتے۔ سن لو، ہمارا کردار گواہ ہے، اس شیخ خطرے کی گلیاں اور بازار گواہ ہیں کہ کیسے کیسے سجیلے جوان اللہ کے راستے میں قربان ہوئے۔ ہم قربانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باتوں کے ساتھ نہیں کھڑے۔ آج مودی کہتا حافظ سعید کی بات نہیں ہوتی، جو وہ بات کہتا ہے اس کے پیچھے کام ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کام کر کے دکھایا، اور تم تھر پار کرنے سے بھاگے تھے۔ یہ قحط ہے، بچے مرتے مرنے دو۔ وہ تمہارے بڑے بڑے حکمران کہتے تھے تھر پار کر میں روز ہی بچے مرتے ہیں، اب کیوں نہیں مرتے؟ اللہ کا شکر ہے ہر گوٹ میں پانی ہے، اور جہاں گھاس کا تنکا نہیں تھا وہاں آج سبزیاں اگتی ہیں، وہاں آج فصلیں اگتی ہیں۔ اور جن بچوں نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، میرے اللہ کی رحمت ہوئی وہ حافظ قرآن بنے۔ اور جن عورتوں کو کبھی نماز کی سبحانک اللہ نہیں آتی تھی، آج ان کے گھروں میں ترجمہ قرآن کے درس شروع ہوئے۔ مجھے پتا ہے کیا مسئلہ ہے تمہارے ان حکمرانوں کے بھی، اور جن کے یہ اشاروں پہ چلتے ان کے بھی مسئلے۔ یہ بلوچستان کو پاکستان سے چھیننا چاہتے تھے، یہ طے ہو چکا تھا 2010 میں بلوچستان نہیں بچے گا۔ یہ جتنے اینکر شام کو بیٹھتے ٹیلی ویژن پہ یہ سب کہہ چکے تھے اب بلوچستان نے پاکستان میں نہیں رہنا۔ 8 لاکھ پنجابی لوگ کوئٹہ سے نکالے گئے تھے، سیٹلر جن کو کہتے ہیں، تربت خوزدار ہم نے سب دیکھا، اور پاکستان کا پرچم نہیں تھا پورے بلوچستان میں۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے تھیں۔ کہیں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جاتا تھا اسکول میں، بلوچوں کے ترانے پڑھتے تھے۔ سرکاری اسکولوں کے اوپر اور بلوچ آزادی والوں کے پرچم تھے، یہ ہم نے دیکھا۔ پاکستان کی گلی کے اوپر گالیاں ہر دیوار پہ لکھی تھی، سڑکوں کے اوپر سپرے سے پاکستان کو گالیاں لکھتے تھے، تو ہمیں کہتے تھے شناختی کارڈ اپنے رکھ کے جاؤ، تم پنجاب کے رہنے والے ہو۔ شناختی کارڈ دیکھتے تھے اور گولیاں مارتے تھے، ہم نے آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اور مگر آج کیا ہوا؟ آج اس بلوچستان میں، ابھی میں کہتا ہوں میں 23 مارچ کا پروگرام کر کے آؤں، میری آنکھوں میں آنسو تھا جب میں کوئٹہ کو دیکھتا تھا۔ اس کوئٹہ کے اندر پاکستان کا پرچم سرکاری بلڈنگوں میں تھا صرف، آج میلوں لمبی قطاریں پاکستان کے پرچموں کے ساتھ۔ اور وہ بلوچ جو لڑتے تھے ان سے بندوقیں واپس کی، ان کے ہاتھوں میں پاکستان کے پرچم تھمائے۔ وہ پاکستان کی رٹ بنائی ہے وہاں، کیوں؟ پینے کو پانی نہیں ملتا تھا، غربت تھی، جا کے راشن بانٹے، آپ سے چاول جمع کیے، گندم جمع کی، جا جا کے خدمت کی، میڈیکل کے کیمپ لگائے۔
اور پانی کے کنویں کھودے، آج منظر بدلا ہے۔ اور اس جماعت کی دشمنی بلا وجہ نہیں ہو رہی۔ آئے آخری بات آپ سے کروں، جو بڑا جرم ہے ہمارا، وہ کشمیر کا بدلہ بلوچستان میں لینا چاہتے تھے۔ کلبھوشن کیا کہتا ہے؟ اور دکھ تو ان حکمرانوں پہ جو کلبھوشن کو غدار نہیں کہتے، جو جاسوس نہیں کہتے، اور اتنے وقت گزرنے کے باوجود آج تک وہ تختہ دار پہ لٹکایا نہیں جا سکا۔ وہ ظالموں، کوئی تو ہو جو ہندوستان کو کہے کہ ہمیں تم سے سبزی نہیں چاہیے، تم سے ٹماٹر ٹینگے نہیں چاہیے، تم سے بجلی سیمنٹ کے سوٹے نہیں چاہیے، ہمیں کشمیر چاہیے۔ نام بھی نہیں لیتے۔ کشمیر کا کیا حالات ہے؟ یہ ہے ہمارا اصل جرم، حافظ سعید کا، جماعت دعویٰ کا۔ افغانستان میں تو جو ہوا انشاءاللہ تاریخ بتائے گی۔ آپ کو نہیں پتا، ٹرمپ کو بہت پتا ہے، پینٹاگون CIA کو بہت پتا ہے، اور پاکستان میں ہزاروں جماعتیں اور لاکھوں NGO ہیں، پابندی کس پہ لگتی ہے؟ یہاں پہ تیرے نعرے مارتے پھرتے رہو، ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ سروں کی قیمتیں کن کی ہیں؟ اور ملی مسلم لیگ ابھی پاکستان میں رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور امریکہ کی طرف سے یہ جمہوریت تو تمہارے باپ کی تھی، ابراہیم لنکن کی تھی، اسی کو مان لو۔ کہتے نہیں ابراہیم کی لنکن کی جمہوریت اور ہے، جو جماعت دعویٰ کرے گی وہ یہ نہیں ہوگی۔ تم دنیا میں خدمت کے سلسلے چلاؤ، ہم ڈسپینسری ایمبولینس چلائیں تو کیا کہتے ہیں؟ نام مٹاؤ۔ ان کو تکلیف ہے اور ہونی چاہیے، اور جن کاموں پہ ان کو تکلیف ہے میرا رب اسی پہ راضی ہے۔ جس کام سے امریکہ روئے تو ضرور سوچنا آپ کا رب مسکراتا ہے، اس کام پہ اللہ مسکراتا ہے۔ ہاں کشمیر کو ہم نے لیا، ہم نہیں برداشت کر سکتے آپا جی آسیہ اندرابی کے آنسو، جو کہتی کہ میری بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم کب تک رکیں گے؟ ہم کب تک کٹیں گے؟ ہم لاشوں کو گن رہے ہیں۔ سنی آپ نے 3 دن پہلے کی بات؟ ہم لاشوں کو گن رہے ہیں۔ جس عرض پاک کے لیے، پاکستان کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، وہ تو خاموش ہے۔ یہاں مسجدوں میں ترانے پڑے جا رہے ہیں، پاکستان کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے۔ کہتے ہیں یہ ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ یہ آخری لفظ سنا آپ نے؟ میرے پاس تو اور بھی ان کے پیغام آتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بتا دو کہ کیا ہم پاکستان کا نام لیں اور تم ہمارا نام نہ لو۔ پانی سے سستا آج کشمیر کا لہو ہے۔ بیٹیوں کو ڈاکٹر قاسم پختو آپا جی آسیہ کے خامد 26واں سال جیل کے اندر ہے، سری نگر سے جموں میں جا کے پھینک دیا۔ 26 سال کسی آدمی کے جیل میں گزر جائیں، اور ہو کیا؟ اور شیخ اپرا میں شاید کسی کو جہاد کشمیر کی سمجھ نہیں ہے، مگر وہ آدمی ہندوستان کی جیل میں بیٹھ کے کیا کتاب لکھتا ہے؟ جہاد کشمیر کی شرعی حیثیت جیل میں لکھی۔ اور جن پہ پڑ رہی ہے نا، یہ کہتے ہیں تم جاتے ہو بڑی، اب تو خیر بدل گیا زمانہ، وہ پہاڑوں کے گولیاں مار کے آ جاتے، کہنا جہاد کر دے؟ ہندن کو کشمیری کوئی نہیں جہاد کر دے۔ اور بتاؤ آج ان کو، آج یہاں کے جانے والے زیادہ ہیں کہ مقامی نوجوان جو ہمیں کہتے تھے کشمیری تو کوئی نہیں، یہ جا کے چھیڑخانی کر، کیا لفظ بولتے تھے؟ یہ چھیڑخانیاں کر دے۔ وہ ان چھیڑخانیوں والوں سے پوچھو، آج سری نگر میں جب پاکستان کا پرچم لہراتا تو لہرانے والے کون ہیں؟ وہ فیروز ہے، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ماں بیوہ ہے، خود یتیم ہے، بہنیں یتیم ہیں، باپ شہید ہو چکا ہے۔ ماں اس کو پرچم دیتی 16 سال کی عمر میں، جاؤ تم نے سری نگر کے لال چوک میں پرچم لہرانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپا مت اس کو بھیجو، تیرا اکیلا بیٹا ہے، پہلے اس کا باپ شہید ہے۔ کہتی خون بہے گا تو آزادی ملے گی، اور کچھ دیر کے بعد لاش آ جاتی ہے پاکستان کے پرچم کے اندر بھیگی، کسی نے پیسے بھیجے گھر میں، کہتی ہم نے خون کے سودے نہیں کرنے، ہم نے اللہ سے لینا ہے، میں نے کسی سے اس کے پیسے نہیں لینے، میں نے اللہ سے لینا ہے۔ اور کوئی ہے آج کشمیر کے لوگوں کی طرح 20 لاشیں ایک دن اٹھائیں گے؟ مگر لاشیں ہیں، جنازے ہیں، اور جنازے پہ آنسو زیادہ کہ نعرے زیادہ؟ جنازہ ہے، ہار ڈالے ہوئے پھولوں کے اور پتیاں پھولوں کی پھینکی ہوئی ہیں،
اور ماں بوڑھی آگے چل رہی ہے حق ہمارا آزادی، لیتے رہیں گے آزادی، کشمیر بنے گا آزاد پاکستان، تم کیوں نہ دو گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ یہ ماں ہے جو اس جنازے پہ چل رہی ہے، یہ ماں ہے اور جس کے ہاتھ میں ٹافیاں ہیں اور جنازے کے اوپر پھینکتی ہے میرے بچے کی بارات ہے، لوگوں خوشیاں مناؤ۔ وہ ماں ہے جو دودھ لے کے آتی اور زمزم کا پانی لے کے آتی اور شہید کے منہ میں ڈالتی، لوگ کہتے ہیں ماں کیا کرتی ہو، کہتی زندہ ہے۔ دیکھی ہوگی آپ کی تصویریں روز، ایک جنازہ اٹھتا دوسرا، اور برہان وانی کوئی زیادہ نہیں تھے، 2 بھائی تھے، خالد مظفر وانی اور برہان مظفر وانی۔ پہلے خالد شہید ہوا ہے، 2 سال کے بعد برہان شہید ہو گئے، 2 ہی بیٹے تھے، 9-10 سال کی بیٹی ہے مظفر وانی کی، اس کا ہاتھ پکڑ کے سری نگر میں پھرتا ہے، اب یہ جہاد کا کام کرے گا۔ اور یہ ان لوگوں کے جذبے جو کہتے ہیں ہماری روح پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم پاکستان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور جن کی گھڑیوں کا وقت پاکستان کے ساتھ ہے، جو کپڑے پاکستان کے مطابق پہنتے ہیں، جو عید کس کے ساتھ مناتے ہیں، دلی کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ، جو روزوں کا آغاز پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور بتاؤ پاکستان کے مسلمانوں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی تو آج دوسرے قبرستان چھوٹے ہیں، وہ شہیدوں کے قبرستان الگ بناتے ہیں، وہ مزار شہداء بولتے ہیں، مزار شہداء بڑے ہو گئے، عام قبرستان چھوٹے ہو گئے۔ اور جن کا 1 لاکھ سے زیادہ بچہ یتیم ہے اور جن کا 1 لاکھ سے زیادہ جوان جیلوں کے اندر ہے، جیلوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، یا کس طرح رہ رہے ہوں گے؟ ہندوستانی فوج کیا نہیں کرتی ہوگی، مگر جیل کے اندر بھی کہتے ہیں مسرت عالم چھوٹ کیا ہے، 7 سال کی قید کے بعد چھوٹا ہے، اور یہاں تو 7 منٹ کسی کو پولیس آ جائے نا 7 منٹ، وہ کہنا نہیں 7 سال کی ہندوستان کی قید بھگتی ہے، باہر نکلا ہے، لوگ جمع ہے باہر، اور نکل کیا کہتا جیوے جیوے پاکستان تیرا میرا کیا ارمان، پاکستان پاکستان۔ حافظ سعید کا کیا پیغام، کشمیر بنے گا پاکستان، نعرہ لگایا ہے، 1.5 سال سے پھر جیل میں، زندگیاں جیل میں گزار دی ہیں، مگر جیل میں بیٹھ کے بھی پاکستان کی بات کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کوئی ہے جو آج ان کی حمایت کرے، ان کی مدد کرے؟ حافظ سعید کی زبان بندی کی جاتی ہے، آپ نے نہیں بولنا، حالات خراب ہوتے ہیں، میڈیا کو حکم دیا جاتا ہے ان کو نہیں دکھانا، اور کلبھوشن کو دکھانا ہے، اور سری دیوی کی موت کو دکھانا ہے، اور اگر کسی کو سزا ہو جائے تو ان کو دکھانا ہے، اور ہندوستان کی ہولی دکھانی ہے، ان کی دیوالی دکھانی ہے، ان کی فلم دکھانی ہے۔ پاکستان کے سینماؤں کو کھلی چھٹی دو، ہندوستان کی فلمیں دکھائیں۔ پاکستان کے اسکول کالجوں کے اندر بچیاں ڈرامے کریں اور ڈانس کریں ہندوستان کے کلچر کے اوپر، اور مگر جو کشمیر کی بات کریں ان کو چپ کرایا جائے، ان کی بات نہ کی جائے، اور کشمیر کے مسئلے کو ٹھنڈا کیا جائے، اور یہ تمہاری پالیسیاں ہوں گی، یہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کا حکم مان کے، ہمارے پاس یہ منبر ہے، محراب ہے، اور جب تک مہلت ہے یہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، یہ جانیں بھی دیں گے، خون بھی دیں گے، حمایت بھی کریں گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا بھی ساتھ دیں گے، اور شرق غوطہ میں جو آج خون میں نہائے ہوئے لوگ ہیں، کبھی آؤں گا آپ کو شام کے حالات بتاؤں گا، اور برما کے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم فلسطین، بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہم اس کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہ جہاد کے عمل جاری رکھنے ہیں، میرے بھائیوں بس آپ سے یہ التجا ہے، اپنی کوتاہیاں چھوڑ دیں، اپنی سستیاں چھوڑ دیں، اللہ کے دین پہ کاربند ہو جائیں، پکے ہو جائیں، وقت تھوڑا سا گزرے گا، زیادہ لمبا نہیں، پاکستان دنیا کے صف اول کے ملکوں میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ میں بالکل صحیح بات آپ کو کہہ رہا ہوں، کشمیر کی آزادی میں دیر نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ امریکہ کے بکھرنے میں، ہندوستان کے ٹوٹنے میں کچھ وقت باقی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ میں اللہ کے توکل پہ معلومات کے اوپر آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں، جذباتی باتیں نہیں کہہ رہا، کچھ صبر کے ساتھ اس کارواں کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب موت آئے شہادت کی۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔